عورتوں کے بارے میں کچھ اسلامی تعلیمات آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشادات میں خواتین کے حوالے سے جو باتیں ہمیں سمجھائی ہیں، ان میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دین اسلام نے ہر ایک کو اس کا مقام دیا ہے۔ مردوں کو مردوں والا مقام، عورتوں کو عورتوں والا مقام، اولاد کو بھی، ماں باپ کو بھی، بہن بھائیوں کو، سب کے حقوق مقرر فرمائے۔ اسلام سے پہلے بھی جاہلیت کے دور میں عورتوں سے ظلم و ستم اور زیادتی کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء بھیجے اور تمام پیغمبروں کی تعلیمات میں خاص طور سے صنف نازک عورتوں کے بارے میں شفقت اور نرمی کا ذکر فرمایا۔ تو قرآن مجید میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ، احادیث مبارکہ میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کو خاص طور سے بیان فرمایا گیا۔ لیکن یاد رکھیں، حسن سلوک کا مطلب شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے سے ہٹ کر، شریعت کے قوانین سے ہٹ کر کوئی چیز اگر بنا دی جائے تو وہ بہرحال ظلم ہوگا، خود عورتوں پر بھی۔ تو شریعت میں رہتے ہوئے انشاءاللہ ہم باتیں عرض کریں گے۔ ویسے تو بہت سی تعلیمات ہیں، اس مختصر ٹائم میں جتنی باتیں ہو سکیں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی بات، اللہ رب العزت نے، دین الہی نے، چاہے وہ کسی بھی شریعت کی صورت میں ہو، شریعت موسیٰ ہو، شریعت عیسیٰ ہو، ملت ابراہیمی ہو، کوئی بھی شریعت، رب تعالیٰ نے عورتوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ کیونکہ عزت اور ناموس بہت ہی نازک چیز ہوتی ہے۔ یہ جان کی طرح ہے، جان ایک دفعہ چلی جائے دوبارہ واپس نہیں آتی۔ اسی طرح عزت اور ناموس ایک دفعہ چلی جائے دوبارہ واپس نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی عزت کو محفوظ بنایا، لہذا کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی پاک دامن عورت پر برائی کی تہمت لگائیں، برائی کا الزام لگائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر فرمائیں۔ اگر تو شوہر الزام لگا رہا ہے بیوی پر بے حیائی کا، فحاشی کا، بد چلنی کا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں رکھی ہیں۔ شوہر 5 قسمیں اٹھائے گا اور قسم اٹھا کر کہے گا کہ اللہ کی قسم، میری بیوی نے برائی کی، زنا کیا، اور 5ویں مرتبہ کیا کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ اسی طرح بیوی بھی قسم اٹھائے گی اسی طرح یہ کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور 5ویں مرتبہ بیوی کہے گی کہ اگر میرا شوہر سچ بول رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب۔ یہ ایک طریقہ ہے جو سورہ نور کے پہلے رکوع میں اللہ نے بیان فرمایا۔
شوہر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے گواہوں کی قید نہیں رکھی، گواہوں کی قید نہیں رکھی کہ شوہر گواہ لے کر آئے ورنہ شوہر کو کوڑے مارے جائیں، نہیں۔ اگر شوہر عدالت میں قاضی کے سامنے اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے تو شوہر سے قسمیں لی جائیں گے، اور 5ویں مرتبہ شوہر کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت۔ لیکن شوہر کے علاوہ اگر کوئی اور کسی پاک دامن عورت پر الزام لگائے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی سورہ نور میں بھی 4 گواہوں کا ہونا ضروری قرار دیا۔ 4 گواہ گواہی دیں۔ سورہ نساء میں فرمایا وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ 4 مِنْكُمْ۔ 4 گواہ عورتوں کی بے حیائی پر، ان کی برائی پر، بدفعلی پر گواہ دیں۔ فَإِنْ شَهِدُوا، اگر 4 گواہ گواہی دے دیں تو پھر ان کی جو سزا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وہ ان کی سزا ہے۔ اور اگر 4 گواہوں نے گواہی نہ دی، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورت پر تہمت لگائیں برائی کی، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور اس پر 4 گواہ نہ لا سکے، 1 گواہ ہے یا 2 ہے یا 3 ہے، 4 نہیں، 4 سے کم ہیں، تو فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ، اللہ تعالیٰ نے انہیں سزائیں دی۔ پہلی سزا کہ انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے، جو کسی عورت پر الزام لگائے 80 کوڑے ان کو مارے جائیں۔ دوسری سزا لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ایسا شخص کسی معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا، اس کی گواہی قابل قبول نہیں سوائے نکاح کے۔ نکاح میں گواہ بن سکتا ہے، نکاح کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں، تجارت کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، ان میں یہ شخص گواہ نہیں بن سکتا۔ اب یہ نفسیاتی سزا ہے، کسی کو گواہی سے محروم کر دیا جائے، اور یہ دنیاوی سزا ہے 80 کوڑے، اور آئندہ اس کو کسی معاملے میں گواہ نہ بنایا جائے۔ اور آخرت کی سزا بیان فرمائی اسی سورہ نور کے رکوع نمبر 3 میں، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ پاک دامن معصوم مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پر لعنت، آخرت میں بھی ان پر لعنت، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس دن، جس دن انسان کی زبان، انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں گواہی دیں گے، یوم تشہد علیہم السنتہم، قیامت کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو کسی عورت پر الزام لگائیں بد چلنی کا، ان کے لیے لعنت ہے، عذاب عظیم ہے اس دن جس دن انسان کی زبان، انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جو کچھ وہ دنیا میں کرتا رہا ہے، انسان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے۔ سورہ یاسین میں فرمایا کہ زبان پر مہر لگ جائے گی، انسان کے جسم کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اس دن ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ناموس کو محفوظ کر دیا، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین الزام لگایا، تہمت لگائی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں نازل فرمائی کہ تاکہ آئندہ کوئی کسی عورت پر الزام نہ لگائے۔ ہاں 4 گواہ گواہی دے دیں، گواہ بھی معتبر ہوں، صحیح ہوں، عادل ہوں، نیک ہوں، ان کی گواہی معتبر ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز، اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 19 اور 20 اور 21 میں زمانہ جاہلیت کی کچھ کبھی رسم و رواج کا بیان فرمایا
کوئی آدمی فوت ہو جائے، اس کی بیوی اگر پیچھے رہے بیوہ، تو زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ اس کی بیوی کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ تقسیم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بیوی پابند ہوتی تھی ورثاء کی آگے نکاح کرنے کے لیے۔ اس کے جو ورثاء ہوتے تھے، مرنے والے کے شوہر کے بھائی ہیں یا اس کے ستیلے اولاد ہے، بیٹے ہیں یا چچا ہیں، ان کے بغیر وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ جو ورثاء ہیں وہ عورت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ نکاح انہی کے اندر کرے، ہاں اجازت دے پھر ٹھیک ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ عورت باہر نکاح کرنا چاہتی تھی تو اس عورت کو اجازت نہیں دی جاتی تھی، اس کے لیے شرائط رکھی جاتی تھی کہ باہر نکاح کرنے کے لیے جو تیرا وراثت میں حصہ ہے وہ معاف کر دے، یا حق مہر جو تو نے ہمارے بھائی سے جو مرحوم ہو چکا ہے اس سے لیا وہ واپس کر دے۔ یعنی اس طرح اسے مجبور کیا جاتا تھا، اسے پریشان کیا جاتا تھا، اسے تنگ کیا جاتا تھا تاکہ وہ آگے نکاح نہ کرے، اور اگر کرے تو اپنا حصہ چھوڑ کر جائے، مال چھوڑ کر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں ایمان والوں کو منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں کہ ان ترثوا النساء کرہن، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، مالک بن جاؤ زبردستی۔ ولا تعضلوہن، اور انہیں روکو مت آگے نکاح کرنے سے، اس وجہ سے مت روکو کہ تاکہ وہ تمہیں اپنا حصہ چھوڑ دیں۔ لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، یا جو تم نے ان کو حق مہر میں رقم دی وہ واپس لینے کے لیے تم ان کو مجبور نہ کرو، اس کا اختیار ہے، وہ آزاد ہے۔ بیواؤں کے نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسرے مقامات پر ارشاد فرمایا کہ وہ آزاد ہیں۔ دوسرے پارے میں بیان فرمایا، سورہ نور میں بیان فرمایا، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ سورہ بقرہ میں بیان فرمایا کہ اگر وہ عورتیں آگے نکاح کرنا چاہیں تو تم مت روکو، منع مت کرو، اسے کرنے دو۔ اور اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ یہ نصیحت ہے اس شخص کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کو جنت اور جہنم کے بارے میں جس کا ایمان ہے، اسے نصیحت ہے کہ وہ ان کو منع نہ کرے۔ اور سورہ نور میں فرمایا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، بیواؤں کا نکاح کرواؤ، انہیں مت روکو۔ تو یہ رسم اللہ تعالیٰ نے ختم فرمائی۔ تیسری بات، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، بیویوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ۔ بہت سی روایات ہیں میرے بھائیوں، بیٹی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کو پالا، انہیں ادب سکھایا، انہیں تعلیم دی، فرائض سکھائے، حلال و حرام سکھایا، آگے نکاح کر دیا، تو فرمائے وہ جنت میں میرے پڑوس میں ہوگا۔ اور بھی بہت سی روایات ہیں، کیونکہ مختصر آپ کے سامنے ساری باتیں عرض کرتا چلوں اشارتاً۔ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ مانگا کھانے کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک کھجور تھی وہ دے دی۔ اس عورت نے کھجور کے 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک بیٹی کو، ایک حصہ دوسری بیٹی کو، خود نہیں کھایا، چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا واقعہ بیان فرمایا، تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ بچیاں اس عورت کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گے، بچیوں کی وجہ سے اسے تکلیف اٹھانی پڑی، تو یہ بیٹیاں اس عورت کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گے۔ کن سترا من النار، ماں ہے
تو ماں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہت سے روایت، بہت سے احادیث ہیں، بے شمار احادیث ہیں۔ والدین کی زیارت کرنا حج اور عمرے کا ثواب۔ فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ ضرورت مند تیری ماں ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں ہے، تیری ماں ہے، تیری ماں ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت میں پاؤں کے چلنے کی آواز آئی تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس کی وجہ بتائی کہ کیوں آواز آئی ہے۔ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، زمین پر آواز جنت میں آ رہی تھی، تو آپ نے وجہ بیان فرمائی کہ حارثہ بن نعمان اپنی ماں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ ماں کا مقام بیان فرمایا۔ بیوی ہے تو بیوی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ نساء کی آیت نمبر 19 میں بیان فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے ساتھ، ان بیویوں کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ زندگی گزارو۔ معروف عمدہ طریقہ، اچھا طریقہ، ان کے ساتھ صحیح سلوک کرو۔ اللہ نے کہ وضاحت بیان فرما دی فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں عورتوں کی کوئی بات، کوئی خصلت اچھی نہیں لگتی، کسی کی بیوی ہے اسے اپنی بیوی پسند نہیں، کسی بھی اعتبار سے حسن و جمال میں کم ہے، یا پڑھی لکھی نہیں، یا کھانا بنانا نہیں آتا، کوئی بھی اس میں کمی ہے، تو اللہ رب العزت نصیحت فرما رہے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ترجمہ کر رہا ہوں، عجب نہیں کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، اللہ اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دے۔ تمہیں کیا پتا کہ جو بیوی تمہیں ایک لحاظ سے پسند نہیں، رب ذوالجلال اس کمزوری کے عوض، اس کمزوری کے بدلے میں اس خاتون میں کتنی بھلائی، خیرن کثیرن، خیر کثیر کا بیان فرمایا۔ ایک اس میں کمزوری ہے، ایک خامی ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس عورت میں کتنی بھلائی رکھ دے، تمہیں کیا معلوم؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت فرمائی کہ اگر عورتوں کی کوئی خصلت، کوئی عادت شوہروں کو پسند نہیں تو پھر بھی اس امید پر اس کے ساتھ حسن سلوک کریں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر رکھ دے۔ اللہ اولاد کی صورت میں آپ کو اس عورت سے نیک اولاد عطا فرما دے، یا اس کی کمی اللہ تعالیٰ بچوں میں پوری فرما دے، بچوں کو نیک بنا دے، قابل بنا دے، لائق بنا دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جملہ مبہم رکھا ہے، ایمان رکھیں، اللہ نے نصیحت فرما دی، اور یہ حسن سلوک کی انتہا ہے۔ بیوی اچھی ہو، فرما بردار ہو، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، مالدار ہو، ایسی عورتوں کے ساتھ تو عام طور پہ ہر بندہ اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کس پوائنٹ کو اٹھایا کہ اگر تمہیں ان عورتوں میں کوئی چیز ناپسند ہو، بری ہو، تو پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ عجب نہیں، شاید تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، اللہ اس میں دوسری جگہ پر خیر کثیر ڈال دے۔ صحیح مسلم شریف میں یہی مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا یفرق مومن مومنہ، کہ کوئی شوہر مومن بشرطے کہ ایمان والا ہو، یہ نصیحت اسے کی جا رہی ہے، ایمان والوں کو۔ نصیحت کس کو فائدہ دیتی ہے؟ ایمان والوں کو۔ وذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرمائیں، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں کیا فرمایا؟ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ کوئی مومن شوہر اپنی مومن بیوی سے بغض نہ رکھے، کسی بھی بری خصلت کی بنا پر۔ کیوں؟ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ
کہ ان کریہا منہا خلقا، کہ تمہیں اس عورت کی ایک چیز ناپسند ہو لیکن اللہ اس میں دوسری خوبی ڈال دے. تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ استوصوا بالنساء خیرا، کہ لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، اچھائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. کیوں؟ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، کیونکہ عورت انسان کی، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی. پسلی آپ جانتے ہیں ٹیڑھی ہوتی ہے، بخاری مسلم کی روایت. پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، وہ سیدھی نہیں ہوتی، سیدھا کریں گے تو ٹوٹے گی، سیدھی نہیں ہوگی. آگے مزید حدیث شریف میں الفاظ ہیں کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے چلو گے تو توڑ بیٹھو گے، لہٰذا وہ ٹیڑھی ہے اور اسی حالت میں اس سے نفع حاصل کرو. خدمت گزاری ہے، اولاد کا حصول ہے، گھر کی حفاظت ہے، یہ ساری چیزیں اسی ٹیڑھے پن میں رہتے ہوئے فائدہ اٹھاؤ. اسی حدیث شریف میں آگے الفاظ آتے ہیں کہ توڑنے کا مطلب کیا ہے میرے بھائیو؟ وہ ہے طلاق. بعض احباب اس حدیث کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ عورت جو چاہے کرے، بدتمیزی کرے، بد زبانی کرے، بد کلامی کرے، اسے کچھ کہنا نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ وہ ٹیڑھی پسلی ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو طلاق دینے میں جلدی مت کرو، کیونکہ حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہے. باقی عورتوں کی تعدیب کے لیے، ان کو ادب سکھانے کے لیے، ان کی سرزنش کے لیے، ان کی غلطی پر ان کو احساس دلانے کے لیے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 آپ پڑھیں، سورہ نساء کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے مرحلہ وار چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور انہی چیزوں کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع، جو آخری خطبہ آپ نے میدان عرفات میں اپنے حج کے دوران ارشاد فرمایا، انہی تینوں چیزوں کی وضاحت فرمائی. وہ تین چیزیں سورہ نساء میں بیان فرمائی کہ اگر عورتیں زیادتی کریں، نافرمانی کریں، بد اخلاقی کریں، بد زبانی کریں تو ان کو سزا دی جا سکتی ہے. وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پہلی بات یہ قرآن نے بیان فرمائی، ان کو سمجھاؤ. ان کے سامنے شوہر کا جو مقام اللہ نے بیان فرمایا، احادیث میں جو بیان فرمایا، وہ ان کو سمجھاؤ. اس سے سمجھ جائے تو بہت اچھا، ورنہ وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. دوسرا جو مرحلہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ عورتوں سے بستر کے لحاظ سے علیحدگی کر لو، گھر نہیں چھوڑنا، بستر کے لحاظ سے علیحدگی کر لو، جس کو بولتے ہیں نفسیاتی سزا. یعنی ناراض ہو جاؤ، بولنا چھوڑ دو، بستر الگ کر لو. وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اس سے اگر عورت سنبھل جائے، سدھر جائے تو بہت اچھا، اور اگر اس سے بھی باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا مرحلہ بیان فرمایا، وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، مار سکتے ہو. لیکن حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، اتنا نہیں مارنا کہ زخمی ہو جائے یا اس کی ہڈی ٹوٹ جائے. اب اس کی حد بندی تو کوئی نہیں کر سکتا نا کہ کتنا مارنا ہے، کتنی سپیڈ سے تھپڑ مارنا ہے، یہ تو حد بندی نہیں، بس اتنی حد بندی ہے کہ اس کی ہڈی نہیں توڑنی. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، کہ اتنا مارو کہ اس کی ہڈی نہ ٹوٹے یا اس کو زخم نہ آئے. یہ تین مرحلے میں. اب یہ جو ٹیڑھی پسلی کو بنیاد بنا کر یہ جو ہم کہتے ہیں جی اسے سزا نہیں دینی، حدیث میں آتا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے اگر قرآن مجید کی ان چیزوں پر آپ عمل کریں، اس کو سزا دینا چاہیں تو بہرحال وہ منع نہیں.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں جو بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی نفسیات کو جانتا ہے۔ عورتوں میں چونکہ مسائل ہیں، بہرحال طلاق دینے میں جلدی نہیں کرنی ہے۔ یہ 3 مرحلے بیان فرمائے۔ چوتھا مرحلہ جو سورہ نساء میں آیت نمبر 35 میں بیان فرمایا کہ اگر وہ مارنے سے بھی باز نہ آئے، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر نے 1 تھپڑ مارا، 2 تھپڑ مارے، وہ ادھر ہی خاموش ہو جاتی ہیں، یا شوہر نے ڈانٹا، ادھر ہی خاموش ہو جاتی ہیں، یا 2-4 تھپڑ سے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جری ہو جاتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیو، جو عورت اس حد تک آ جائے کہ شوہر نے 4 تھپڑ لگائے، عورت بیوی سامنے مزید دلیر بن گئی، تو وہ پھر خطرہ ہے۔ قرآن نے اس کو بیان فرمایا شقاق بینہما، ایسی صورتحال میں پھر خطرہ ہے کہ ان میں طلاق ہو جائے، کیونکہ جب اس حد تک عورت آ جائے تو پھر معاملہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ پھر جو دونوں طرف سے بڑے لوگ ہیں وہ بیٹھیں اور معاملے کو سلجھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بیان فرمائے وہ ہے معاملے کو سلجھائیں، معاملے کو خراب نہ کریں۔ اصلاحاً کا لفظ ہے، ادھر سے بھی بڑے بیٹھے، ادھر سے بڑے بیٹھے، معاملے کو سلجھائیں۔ اصلاحاً یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ نے جو خالق کائنات ہے وہ چونکہ علم غیب جانتا ہے، اللہ نے دعوے سے فرمایا کہ اگر بڑے لوگ معاملے کو سلجھانے کی نیت کر لیں، الفاظ قرآن مجید کے، ان یریدا اصلاحا، اگر بڑے لوگ ادھر سے بھی نیت کیا کر لیں کہ ہم نے معاملے کو سلجھانا ہے، تو اللہ رب العزت دعوے سے فرما رہے ہیں کہ رب ان کے دلوں میں موافقت پیدا کر دے گا۔ لو جی، یہ سادہ سا اصول ہے گھروں کو بسانے کا۔ آج ملک میں، دنیا میں یہ شور شرابہ چل رہا ہے کہ طلاقیں بڑھتی جا رہی ہیں، اسی وجہ سے بڑھ رہی ہیں کہ جو سلجھانے والے ہیں وہ سلجھاتے نہیں، وہ مسئلے کو اور بگاڑ دیتے ہیں، مسئلے کو خراب کر دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ یہ مرحلے بیان فرمایا، تو ان پر آپ عمل کر سکتے ہیں، اس سے منع نہیں۔ تو حسن معاشرت کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ عورت چونکہ ٹیڑھی پسلی ہے، طلاق دینے میں جلدی نہ، خدا نہ خواستہ کوئی عورت اللہ نہ کرے 2-4 تھپڑ لگانے سے بھی باز نہیں آ رہی، پھر بھی وہ بد زبانی کرتی ہے، بڑوں نے سمجھا لیا پھر بھی بد زبانی کرتی ہے، باپ نے سمجھا لیا، بھائی نے سمجھا لیا، پھر بھی وہ اپنی باتوں پہ اڑی ہے، تو پھر بھی حدیث کا مفہوم پھر یہ ہے کہ پھر بھی طلاق مت دو، جلدی مت کرو۔ لیکن بہرحال اگر طلاق دینے کی مجبوری بن ہی گئی تو قرآن منع بھی نہیں کرتا، تاہم ترغیب 4 مرحلوں سے گزرنے کے بعد بھی اگر عورت باز نہیں آتی، پھر بھی نصیحت کیا ہے اللہ اور اس کے نبی کی کہ طلاق دینے میں جلدی مت کرو، برداشت کرو۔ اس کی ایک عادت بری ہے، اللہ کسی اور سے نفع دے دے گا۔ برداشت کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے مقامات بلند کرے گا۔ ایک اور حدیث میں جیسا کہ مشہور روایت ہے، فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے زیادہ کامل ایمان ان لوگوں کا ہے جن کے اخلاق کامل ہیں۔ اور کامل اخلاق میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے جو بیان فرمایا، کامل اخلاق میں جو اہم ترین اخلاق ہے وہ کیا ہے؟ خیارکم لنسائہم، کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں سے بہتر سلوک کرتے ہیں۔ تو بیویوں سے اچھا سلوک کرنا بہترین خلق ہے، بہترین اخلاق ہے۔ یہ مردوں کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ بخاری شریف کی مشہور روایت ہے میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بیان فرمائی عورتوں کی، فرمایا کہ دنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری سامان ہے،
سامان کہتے ہیں جس سے نفع اٹھایا جائے، آسمان ہے، زمین ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں چیزیں اس کائنات کے اندر جو انسان کے لیے سامان ہیں، جو انسان کے لیے نفع کی چیزیں، لاکھوں چیزیں، لیکن وَخَيْرُ الْمَتَاعِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، ان سامانوں میں، ان چیزوں میں سب سے بہترین سامان نیک بیوی ہے، نیک عورت۔ اب اس نیک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے چپ کا روزہ رکھ لے، وہ آپ کے سامنے خاموشی کا روزہ رکھ لے، کوئی بد کلامی نہ کرے، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، ساری زندگی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ بن کے رہے، یہ مطلب نہیں ہے نیک کا۔ اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ اگر اس میں ایک چیز بری ہے، اللہ دوسری اچھی رکھ دیتا ہے۔ کہیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو نیک بیوی کے بارے میں بیان کیا گیا، اس نیک کا مطلب یہ ہے کہ عورت بہرحال خدا نہ خواستہ وہ زنا نہ کرے، کسی کے ساتھ بد چلن نہ ہو، یہ چیز الگ ہے۔ باقی گھر کی حد تک ایک عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی تربیت صحیح کرتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال صحیح کرتی ہے، تو یہ نیک عورت ہے۔ گھر میں صحیح رہتی ہے، آپ باہر ہوتے ہیں، پیچھے سے گھر کو عورت سنبھالتی ہے، آپ کے مال کی حفاظت، آپ کی ناموس کی حفاظت، آپ کی عزت کی حفاظت، آپ کے بچوں کی حفاظت۔ آپ باہر بے فکری سے اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، دکان میں مصروف ہیں، ملازمت میں مصروف ہیں، گھر سے بے فکر، یہی نیک عورت ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ ساری دنیا سامان ہے، بہترین سامان نیک عورت، بیوی۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، آپ نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات تلاوت فرماتے تھے، 3 آیات ہیں، سورہ آل عمران کی، سورہ نساء کی، سورہ احزاب کی۔ تینوں آیات میں تقوی کا ذکر، ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیونکہ خطبہ پڑھا جاتا ہے شوہر کے سامنے، مرد کے سامنے، عورت سے صرف اجازت لی جاتی ہے، باقی خطبہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ شوہر کے سامنے۔ تو شوہر سے کہا جا رہا ہے تینوں آیات میں، تینوں آیات کون سی جن میں تقوی کا ذکر؟ سورہ آل عمران کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سورہ نساء میں بھی یہی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ سورہ احزاب کی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وقولوا قولا سدیدا، یہ شوہر کو کیوں سنایا جا رہا ہے؟ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ وہ عورت، بیوی اللہ کے نام پر تیرے لیے حلال ہوئی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اللہ کے نام کی برکت سے وہ تجھ پر حلال ہوئی۔ اب تو اس کے بارے میں اللہ سے ڈر، خوف خدا اپنے دل میں رکھ، اس کے ساتھ حسن معاشرت رکھنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، اپنی آخرت کو بنانا ہے، اسے پریشان نہیں کرنا، اس پر زیادتی نہیں، ظلم نہیں۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ فرمان حجۃ الوداع کے خطبے میں استوصوا بالنساء خیرا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فإنما ہن عوان عندکم، کیونکہ وہ تمہارے ماتحت ہیں، یہ حضور نے فرمایا، فإنما ہن عوان عندکم، تمہارے ماتحت ہیں، تمہاری قید میں ہیں، اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم پر عورتوں کے حقوق، عورتوں پر تمہارے حقوق، عورتوں کے ذمے کیا ہے وہ میں نے وضاحت کر دی، تمہاری جان کی حفاظت، تمہارے مال کی حفاظت، تمہاری عزت کی حفاظت، یہ عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں، تمہارے گھر کی حفاظت، تمہارے مال کی حفاظت، اور تمہارے ذمے کیا حقوق ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
کھانے میں، لباس میں، جتنی تمہاری طاقت، جتنی تمہاری حیثیت، کنجوسی مت کرو۔ علی الموسی قدر علی المقتر قدر، تنگ دست شوہر ہے اسی حساب سے، مالدار ہے اسی حساب سے۔ تو نکاح کے خطبے میں یہ 3 آیاتیں، تینوں میں یہی ذکر ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اس لیے بھائی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی، جن کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ رب العزت یقین اس گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دیتے ہیں جہاں پر شریعت کے مطابق تعلیمات چلتی ہیں، اور وہاں پر یقیناً ان میاں بیوی کے دلوں میں مثالی محبت ہوتی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔